بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم محمد خان اچکزئی صاحب، جناب سردار ثناء اللہ ظہری صاحب، میں نے اپنے طور پہ ان کو مبارکباد اسی دن دے دی تھی جب یہ وزیر اعلیٰ بنے تھے. آج مل کر بھی میں نے مبارکباد دی اور میں آج آپ کی طرف سے بھی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب محمود خان اچکزئی صاحب، جناب سینیٹر میر حاصل بزنجو صاحب، جناب میاں افتخار حسین صاحب، جناب سینیٹر مشاہد حسین صاحب، جناب جنرل عبد القادر بلوچ صاحب، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جناب جنرل ناصر جنجوعہ صاحب، رحیلہ درانی صاحبہ اسپیکر بلوچستان اسمبلی، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. رحیلہ درانی صاحبہ، آپ کو بھی مبارک ہو. ماشاءاللہ آپ خاتون اسپیکر بنی ہیں شاید بلوچستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ. تو یہ بہت بلوچستان کے لیے بھی اعزاز اور پاکستان کے لیے بھی اعزاز. محترم قائدین کرام، میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آج آپ نے وقت نکالا اور یہاں میرے ساتھ تشریف لائے. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں اور آپ نے میرے ساتھ مل کر سنگ بنیاد رکھا ہے ان سڑکوں کا ابھی اس مجلس میں آنے سے پہلے. اور انشاءاللہ آپ کے بابرکت ہاتھوں سے مجھے پورا یقین ہے کہ یہ منصوبے بڑی تیزی کے ساتھ مکمل ہوں گے. اور پھر اس کے بعد آپ نے جو بہت ہی بصیرت افروز گفتگو کی ہے، اسے یقیناً ہم سب کو بہت حوصلہ ملا ہے کہ ہم نے مل جل کر اس ملک کی ترقی کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ہے، اور پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھی ہم اکٹھے ہو کے جو ہے وہ کام کریں گے. اور اسی طرح سے پاکستان کو ایک خوشحال ملک اور پرامن ملک بنانے کے لیے، جس طرح سے ابھی آپ میں سے بعض حضرات نے افغانستان پہ بات کی، ہندوستان پہ بات کی، پاکستان کے اس کردار کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ سب کچھ ہم مل کر حاصل کر سکتے ہیں. اور میں اکیلا بطور وزیر اعظم نہیں حاصل کر سکتا جب تک کہ آپ سب میرے ساتھ شامل نہ ہوں، جب تک کہ پوری قوم کی بھی تائید حاصل نہ ہو. تو ہم آج بہت خوش ہیں بلوچستان کے. میں یہاں پر جو حضرات، خواتین و حضرات تشریف لائے ہیں کہ آج ایک بہت بڑے منصوبے کی شروعات ہو رہی ہیں، اور پھر یہ منصوبہ جو ہے وہ ماشاءاللہ اس پورے خطے کو کھولے گا، اور یہاں بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، غربت کا خاتمہ ہوگا، پسماندگی کا خاتمہ ہوگا. اور اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ خوشحالی آئے گی. اور خوشحالی بالکل میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بلوچستان منبع ہے اس چیز کا. خوشحالی انشاءاللہ یہیں سے شروع ہوگی پاکستان کی، اسی خطے سے انشاءاللہ. پہلے بھی جب میں پاکستان کا وزیر اعظم بنا تو بلوچستان میرے ایجنڈے پہ سر فہرست تھا. سب سے پہلے بلوچستان کی ترقی، گوادر کی ترقی، بلوچستان کی پسماندگی کا خاتمہ ہمارے ایجنڈے پہ یہ آئٹم جو ہے یہ سر فہرست تھی، اور آج بھی سر فہرست ہے. اور ابھی آپ کو بھی میں نام ان کا لینا بھول گیا اپنا اوائل میں، جب میں باقی حضرات کا نام لے رہا تھا تو ہمارے ماشاءاللہ بہت ہی ہونہار چیئرمین نیشنل ہائی وے اتھارٹی شاہد صاحب جو ہیں، یہ شاہد اشرف صاحب، یہ دن رات کام کر رہے ہیں بلوچستان کی ترقی کے لیے، یہاں سڑکوں کا جال بچھانے کے لیے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ واقعتاً یہاں سڑکوں کا جال بچھ رہا ہے.
آج میں نے سب سے پہلے جب میں ملا ہوں یہاں پہ سردار صاحب سے، میں نے ان کو جب مبارکباد دی تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ سردار صاحب اب آپ ماشاءاللہ چیف منسٹر بنے، آپ ذرا سڑکوں کا پروفائل نکال کر دیکھیں جو اس وقت زیر تعمیر ہیں اور جو عنقریب تعمیر ہونے والی ہیں، آپ ذرا ان کا دیکھیں، آپ کو میرا خیال ہے کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں نظر آئے گی آپ کو. اور میں بالکل آپ کے سامنے بھی کہنا چاہ رہا ہوں یہ. اور پھر صرف آج اس سڑک کی ہم بات نہیں کر رہے جس کا سنگ بنیاد آج ہم رکھنے آئے ہیں، جس میں یوب مغل کوٹ سیکشن کی لمبائی جو کہ 81 کلومیٹر ہے، اور پھر اس کے بعد جب کہ قلعہ سیف اللہ اور پھر ویگم روٹ سیکشن جو ہے جو 128 کلومیٹر ہے، اور یہ منصوبے انشاءاللہ اگلے 2 سالوں میں مکمل ہو جائیں گے، اور 2017 کے آخر میں انشاءاللہ یہ منصوبے مکمل ہوں گے. اور پھر یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری کا ویسٹرن کوریڈور جو ہے، جو برہما بھاتر سے شروع ہو کر گوادر تک جاتا ہے، جس کی کل لمبائی 2458 کلومیٹر ہے، جبکہ مغل کوٹ یوب سیکشن ویسٹرن کوریڈور کا ایک اہم جزو ہے، جس کی اپ گریڈیشن پہ آج کام شروع ہو رہا ہے. یہ شاہراہ یوب سے آگے کوئٹہ، سوراب، خوشاب سے ہوتی ہوئی گوادر سے جا ملے گی. اور میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ابھی ہم گوادر سے خوشاب جو ہے جو 194 کلومیٹر ہے، یہ انشاءاللہ یہ اگلے مہینے میں، یہ جو جنوری کا آ رہا ہے، انشاءاللہ یہ روڈ مکمل ہو جائے گی. اور انشاءاللہ میں خود حاضر ہوں گا، اپنے ساتھیوں کو بھی میں دوبارہ ساتھ لانے کی کوشش کروں گا کہ اس کا افتتاح کیا جائے. یعنی یہ شاہراہ مکمل ہو جائے گی جو کہ 194 کلومیٹر کی ہے. یہ گوادر سے خوشاب ہے، اور پھر خوشاب، پنجگور، بسیمہ، سوراب جو کہ 454 کلومیٹر ہے، یعنی 454 کلومیٹر ہے. یہ انشاءاللہ سڑک جو ہے یہ دسمبر اگلے سال 2016 انشاءاللہ دسمبر میں یہ بھی مکمل ہو جائے گی. اس وقت زیر تعمیر ہیں. پھر جی ایف ڈبلیو کر رہی ہے، جس کے ڈائریکٹر جنرل یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے محنتی آدمی ہیں ان کے ڈائریکٹر جنرل. جی اور میرے ساتھ اکثر ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، اور یہ جنرل افضل جو ہیں یہ میرے ساتھ زیادہ تر گفتگو ان کی یہ ویسٹرن کوریڈور، یہ جو سارا یہ علاقہ ہے جس کا میں نے ابھی جس سڑک کا ذکر کیا ہے یہ بنا رہے ہیں. اور پھر جو موٹر ویز پاکستان میں بننی ہے اس پہ یہ 2-3 گھنٹے کی ہماری میٹنگ ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. اور پھر یہ جو ہے منصوبہ، اس میں کئی جگہوں پہ بڑی سیکیورٹی کے مسائل تھے، اور میں شاباش دینا چاہتا ہوں ان کو بھی اور ایف ڈبلیو کو بھی، جنہوں نے قربانیاں دیں اور قربانیاں دے کر ان سڑکوں کو جو ہے وہ تعمیر کیا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ آپ کی بھی شاباش کے مستحق ہیں یہ لوگ. پھر خزدار، وانگو ہل اور پھر شہداد کوٹ سڑک جو ہے یہ تقریباً 243 کلومیٹر کی سڑک ہے، جو انشاءاللہ اگلے سال 2016 میں انشاءاللہ اپریل یا مئی تک یہ سڑک مکمل ہو جائے گی. اور یہ سڑکیں جو ہیں یہ پاکستان حکومت اس کے اخراجات برداشت کر رہی ہے، اور پاکستان یعنی کہ ہم اس کا فنڈنگ جو ہے وہ اپنے سالانہ ترقیاتی پروگرام سے دے رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کلات، کوئٹہ، چمن جو ہے وہ اپریل 2016 تک وہ بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. اور پھر یہ جو میں پروگرام جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، پھر یک مچ خاران یہ جو علاقہ ہے اس کا فیز 1 پہ جو بہت جلدی اس پہ کام شروع ہو رہا ہے. اور پھر یوب جنڈولا جو ہے فیزیبلٹی اس کی جو ہے اس پہ اس وقت کام چل رہا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلدی
وہ بھی مکمل ہو جائے گی. تو اگلے 3 یا 4 سالوں میں یہاں بلوچستان کے اندر حکومت پاکستان جو ہے وہ 150 سے لے کے 200 ارب روپے تک ان سڑکوں پہ خرچ کر رہی ہے. اور یہ بہترین سڑکیں ہوں گی پاکستان کی سڑکوں میں سے. یہ سڑکیں جو ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلوچستان کا حق ہے. کوئی مہربانی نہیں کر رہا کوئی بھی بلوچستان پہ. یہ بلوچستان کا حق ہے جو کہ بہت پہلے ملنا چاہیے تھا. اور میرے دوستوں نے بتایا ہے, حاصل بزنجو صاحب نے اس پہ بات کی ہے کہ یہ سڑکیں بہت پہلے مکمل ہو جاتی ہیں اگر تسلسل رہتا حکومتوں کا, اور پھر یہ کام جو ہے یہ بہت پہلے ختم ہو چکا ہوتا. لیکن اب بھی کوئی دیر نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام اب بھی اگر پوری سپیڈ کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا جائے تو انشاءاللہ ہم پچھلی کمی پوری کر لیں گے. اور پھر ساتھ آج میں نے بات کی ہے, مشاہد حسین صاحب سے بھی تبادلہ خیال میرا ہوا ہے گوادر پہ, اور انہوں نے بڑی اچھی ایک رائے دی کہ گوادر کو بالکل ایک سیپریٹ اینٹی کے طور کے اوپر جو ہے اس پہ کام کریں گے تو گوادر کا کام تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا. اور گوادر جو آپ کو پتہ ہے کہ میری بڑی خواہش تھی کہ گوادر ایک بہترین پاکستان کا پورٹ بنے, اور وہ پورٹ بہترین پورٹ بن رہا ہے. اور گوادر میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئرپورٹ بن رہا ہے جہاں دنیا کے بڑے سے بڑا جہاز بھی لینڈ کر سکے گا, ٹیک آف بھی کر سکے گا, اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ گوادر بنے گا انشاءاللہ. آپ کو یہ جان کے بہت خوشی ہونی چاہیے کہ جہاں گوادر سی پورٹ بن رہا ہے وہاں پہ ایئرپورٹ بھی بن رہا ہے. اور پھر گوادر جو ہے وہ پورے ملک کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا, پاکستان بھر سے کنیکٹ ہو جائے گا. اور میں پوچھ رہا تھا کہ اس سڑک کی کیا کنڈیشن ہے جس کو ہم نے 1997 میں بنایا تھا, جو کہ گوادر سے کراچی تک کی جو سڑک ہے کوسٹل ہائی وے, وہ ہم ہی نے بنائی تھی. لیکن وہاں پہ مجھے پتہ لگا کہ وہ بارشوں سے کوئی اور پانی کی وجہ سے وہ کافی جو ہے وہ سڑک جو ہے وہ تباہ ہوئی اس کے بعد, لیکن اس کی کوئی پراپر ریپیئر شاید نہیں ہوئی, بس ایسے ہی اب گزارے لائق ہے. اس سڑک کو بھی میں اب ایک اور کام جو کہ میں چیئرمین نیشنل ہائی وے شاہد اشرف صاحب کو سونپنے والا ہوں, وہ کہ اس کو بھی ایک بہترین موٹر وے میں بدل دیا جائے گوادر سے کراچی کو. تو گوادر اب پورے ملک کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ نہیں, یعنی کہ صرف پورے ملک پاکستان کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگا, گوادر انشاءاللہ اب پورے اس خطے کے ساتھ کنیکٹ ہوگا, پورے سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹ ہوگا. اور یہ بلوچستان کے ذریعے سے ابھی آپ کے سامنے ابھی گنوائے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو راستے جائیں گے افغانستان کے اندر, میرے اچغزئی صاحب نے, تو بالکل دیکھیے کہ کتنے مواقع موجود ہیں پاکستان کو ترقی کے عروج پہ لے جانے کے لیے, کہ انہوں نے کہا کہ ان جگہوں سے ہم افغانستان کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اور افغانستان کے ساتھ ساتھ ہمیں آگے بھی جانا ہے, ہمیں آگے جانا ہے تاجکستان جانا ہے, ہمیں آگے ترکمنستان جانا ہے, ہمیں آگے جو ہے وہ جو ازبکستان جانا ہے, ہمیں قازقستان جانا ہے, ہمیں کرگستان جانا ہے, اور پھر اس سے آگے انشاءاللہ جائیں گے. ابھی میں چند دن پہلے تھا وہاں پر, چائنا گیا تھا ایک دن کے لیے, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کر کہ جس شہر میں ہم گئے تھے, زونگزاؤ نام تھا اس کا, اس شہر سے لے کے انہوں نے ہیمبرگ تک, ہیمبرگ جرمنی, انہوں نے گڈس ٹرین چلا دی ہے. اب بتائیے کہ ایک میرا خیال ہے کہ اپنا ہی ایک عجیب قسم کا یہ نمونہ ہے کہ انہوں نے چین سے جرمنی تک جو ہے وہ مال گاڑی جو ہے وہ اس کو چلا دیا انہوں نے. تو اگر وہ یہ کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی جگہوں پہ ہم اس مال گاڑی کے ساتھ تک خود بھی اپنی گاڑی کو ملا سکتے ہیں. یہاں سے ان جگہوں سے جو ہے وہ اگر ہم افغانستان تک اور افغانستان سے آگے جو ہے وہ ترمیز تک اپنی بھی مال گاڑی لے جائیں تو ہم اپنا اس جو ہے وہ روٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ملا سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے جو اپنی جو مال گاڑی بنائی اس کے ساتھ ہم بھی اپنا
ریلوے لائنز جو بچھائیں اس کا فائدہ ہم بھی اٹھا سکتے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے, اور یہ صرف ہمیں اپنے چھوٹے سے اس تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے, ہمیں بالکل وسیع تناظر میں دیکھنا چاہیے. اور پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اکنامک پروگریس کرے گا, پاکستان کی ایکسپورٹس کئی گنا بڑھیں گی انشاءاللہ, پاکستان کے اندر ہماری زراعت کو بہت ترقی ملے گی, ہماری انڈسٹری کو بہت ترقی ملے گی, انڈسٹریل گڈز آپ ایکسپورٹ کر سکیں گے. اور پھر پاکستان کے اندر جو ہے وہ بجلی بھی اب اللہ کے فضل سے وافر مقدار میں انشاءاللہ اب آنے والی ہے, لوڈ شیڈنگ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی اور بجلی آئے گی. اور پھر بجلی جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی, کوئی مجھے سمجھائے اور مجھے بتائے آ کے کہ ایسی حکومتیں ہم نے کیوں اس ملک کے اندر آنے دیں, یا کچھ بھی ہے چاہے وہ جس قسم کی بھی حکومت تھی جس نے آ کے ملک کے اندر بجلی کی قلت پیدا کر دی. یہ سوچنے والی باتیں ہیں, اور یہ سارا بوجھ اب جو ہے وہ آج ہمارے کندھوں پہ آ چکا ہے, یہ نہیں آنا چاہیے تھا. پاکستان کے اندر بجلی کی کمی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی, اور پھر جو ہے وہ آج اس کے لیے اربوں خربوں روپے چاہیے. اور ہم چین کے بڑے مشکور ہیں کہ چین جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مل کر اب بجلی کے شعبے میں سرمایہ کاری کر رہا ہے. میں ابھی پرسوں وہاں کراچی گیا تھا, اور وہاں کراچی میں پورٹ قاسم گیا تھا, جو کوئلے پہ چلنے والے جو منصوبہ ہے ان کو میں نے جا کے دیکھا, وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اور پاکستان کے اندر خود بڑا کوئلہ ہے, تھر سندھ کے اندر کوئلے کی بڑی کان ہے, اور اس سے نہ جانے ہم کئی دہائیوں تک جو ہے وہ اس کوئلے کو استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے پاور پلانٹس لگائیں, اور جو کوئلہ ہمیں سستا بھی ملے گا. اور وہاں پہ پلانٹس لگانے شروع کر دیے ہم نے, اور پہلا پلانٹ جو ہے وہ اس پہ کام شروع ہو گیا, اور اس پہ کوئلہ اس مائن سے بھی ہم حاصل کریں گے, کوئلے کی کان سے کوئلہ ملے گا, اس کوئلے کو اپنے اس پاور پلانٹس میں استعمال کر کے تو بجلی بنائیں گے. اور پاکستان انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ ہمارے دوسرے بھی ڈیمز بنیں گے, اور پھر پاکستان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر آنے والی حکومتیں بھی اسی ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض کو سمجھیں اور وہ کام کریں, اور پھر کام جو ہے وہ بالکل محنت کے ساتھ کریں, تو پھر پاکستان کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے, نہ بجلی کی کمی ہوگی, نہ گیس کی کمی ہو سکتی ہے. اور پھر ماشاءاللہ بلوچستان تو ایک بہت جو ہے وہ معدنی ذخائر سے بھرا ہوا صوبہ ہے, اور اس کا یقیناً جو ہے وہ سب سے پہلا فائدہ اور سب سے پہلا حق بلوچستان کے عوام کا ہے, جس کو میں تسلیم کرتا ہوں. اور بلوچستان خوشحال ہوتا, مجھ سے زیادہ اور کون خوش ہو سکتا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوگی بلوچستان جو ہے پسماندگی سے نکل کے ترقی یافتہ ایک صوبہ بن جائے, اور یہاں پہ تعلیم عام ہو, یہاں پر ہیلتھ فیسلٹیز ہوں, یہاں پر جو ہے اس کے کھیت بلوچستان کے جو ہیں وہ آباد ہوں. اور پھر یہاں پر ہم نے ایک اسکیم نکالی ہے کہ جو اپنا ہمارے کاشتکار جو ہیں وہ اگر سولر جو ہے وہ پینلز لگائیں, جس کے لیے ہم انشاءاللہ آپ کو قرضہ دیں گے, اور آپ زمین سے پانی نکال کے تو اپنے کھیتوں کو سیراب کر سکتے ہیں. اس کے لیے حکومت پاکستان آپ کو قرضہ دینے کے لیے تیار ہے. اور پھر ابھی ماشاءاللہ چند روز پہلے میں ترکمنستان گیا تھا, جہاں میں نے ترکمنستان کے صدر نے, اور پھر افغانستان کے صدر نے, ہندوستان کے نائب صدر آئے ہوئے تھے وہاں پہ, انصاری صاحب وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. ہم نے مل کر جو ہے وہ ٹیپی پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا. ٹیپی جو ہے ٹی فار ترکمنستان, اے فار افغانستان, پی فار پاکستان, آئی فار انڈیا. تو چاروں ملکوں نے اب اس سے چاروں ملک اس سے گیس حاصل کریں گے, اور ہمارے پاس گیس کی کمی ہو چکی ہے. تو گیس کی کمی کو دور کرنے کے لیے یہ منصوبہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب یہ منصوبہ اگلے 4 سالوں میں مکمل ہوگا تو انشاءاللہ پاکستان کے اندر سے بھی گیس کی کمی کا خاتمہ ہو جائے گا. اور
اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی اور گیس نکلے تاکہ ہم گیس کے اندر بھی خود کفیل ہو جائیں. تو انشاءاللہ یہ سارے منصوبے ایک ساتھ چل رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اور آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ آپ کی حکومت ان محاذ پہ کسی پہ بھی غافل نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہماری خواہش ہے کہ ہم اب اس خطے میں امن قائم کریں. ابھی ہمارے جنرل صاحب ناصر جنجوعہ صاحب جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ان کی بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے اور بیٹھ کے انہوں نے کئی امور کے اوپر جو ہے اس کا جائزہ لیا ہے کہ کس طرح سے ہندوستان اور پاکستان اپنے تنازعات کو حل کریں, اپنے معاملات کو جو ہے اپنے جو بھی جتنے بھی ہمارے جو پچھلے 60-65 سالوں سے جو تنازع ہیں ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کو حل کیا جائے. اس سلسلے میں انہوں نے بڑی اچھی میٹنگ کی جس کے نتیجے میں پھر ہندوستان کی وزیر خارجہ پاکستان آئیں اور پھر اچھی ملاقاتیں یہاں پر بھی ان کے ساتھ ہوئیں. طے کیا گیا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ڈائلاگ کو دوبارہ از سر نو شروع کریں گے. اور پھر اب ہندوستان کے وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے. میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے افغانستان میں تھے, کابل سے وہ پہلے لاہور آئے, پھر لاہور کے بعد وہ دلی گئے اور لاہور میں انہوں نے 2-4 گھنٹے ہمارے ساتھ یہاں پہ ہمیں دیے اور وہاں پہ بڑی اچھی ہماری گفتگو ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں آج وقت کی ضرورت بھی یہی ہے, وقت کی ضرورت بھی یہی ہے. ہم اپنے اس خطے میں ایک دوسرے کے جو ہے وہ دشمن بن کے نہیں رہ سکتے. ہمیں اپنا جو ہے ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کا جذبہ رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے مسائل جو ہیں, جو ہمارے جو تنازعات ہیں, ان کو بھائی چارے کی فضا میں ایک دوستی کے ماحول میں ان کو ہم حل کریں. اور یہ ممکن ہے. دنیا میں بڑے بڑے معاملات جو ہیں وہ اسی طرح سے حل کیے ہیں. ابھی دیکھیں آپ, اپنا کچھ چھوٹا مسئلہ تھا یہ ایران کا, باقی جو ہے وہ P5+1 جو نیوکلیئر ڈیل انہوں نے کی ہے, یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ تھا. یہ ایک زمانے میں ایسا یہ مسئلہ بن چکا تھا کہ لگ رہا تھا کہ شاید کل نہیں پرسوں نہیں تو 10 دن میں شاید خدا نہ خواستہ ایران پہ بمباری ہو جائے گی. لیکن شکر ہے کہ میں سمجھتا ہوں اوباما صاحب کو بھی اس کی شاباش دینی چاہیے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس معاملے کو تدبر کے ساتھ حل کیا ہے. اور تدبر کے ساتھ بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تدبر اور تھوڑا سا برداشت ہونی چاہیے, لیکن جلد بازی میں اور بے تدبیری میں کبھی کوئی فیصلے جو ہے وہ اپنے انجام کو نہیں پہنچتے. تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے اکنامک انڈیکیٹرز بھی پہلے سے ماشاءاللہ دن بدن بہتر ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو نظر بد سے بچائے اور جو پاکستان میں جو بھی پروجیکٹس شروع کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ سب اپنی تکمیل کو پہنچیں. اور یہی سارے امراض کا علاج ہے جس میں دہشت گردی بھی شامل ہے. یہ سب مرضوں کی دعا یہی ہے اور یہ دوا سب مرضوں کی ہے, اور انشاءاللہ ہم اس ڈگر پہ بالکل آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. میں چونکہ معاملات کافی جو ہے وہ لمبے ہو گئے اور وقت بھی کافی گزر گیا ہے, تو میں انشاءاللہ ان قریب پھر بلوچستان آؤں گا. جو سڑکیں مکمل ہو چکی ہیں انشاءاللہ آ کے ان کا جو ہے وہ اپنے ساتھیوں سمیت آ کے ہم انشاءاللہ ان کا افتتاح کریں گے اور پاکستان کو خوشحالی کی منزل تک. یہ سب صاحبان جو سٹیج پہ بیٹھے ہیں, سب خواتین و حضرات جو پیچھے جو سامنے بیٹھے ہیں, ہم سب مل کے انشاءاللہ پاکستان کو مسائل سے باہر نکالیں گے, پاکستان کو ترقی کی راہ پہ ڈالیں گے, پاکستان کو ایک خوشحال ملک بنائیں گے. اور پاکستان انشاءاللہ وہ پاکستان کے اندر وہ تمام انگریڈینٹس ہیں یہاں پہ جس سے ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنے مسائل پہ قابو پا کے ایک بہت بہترین ایک عزت والے مقام والا ملک جو ہے دنیا میں ہم انشاءاللہ اس کو بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد.